بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس شاندار ویڈیو میں ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے، اور مرجع بن راجع نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی کہ آپ تک عدد کھجوریں کھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پہلے پڑھتے، پھر نماز کے بعد خطبہ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے، پھر دوسرے راستہ بدل کر آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعتیں پڑھی، نہ ان سے پہلے کوئی نفل پڑھے نہ ان کے بعد۔ پھر خطبہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس آئے اور بلال آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، خیرات کرو، اور خیرات دینے لگی۔ کوئی اپنی بالی پیش کرنے لگا، کوئی اپنا ہار دینے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مدینے کے باہر عیدگاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے۔ تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وعظ نصیحت فرماتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے۔ اگر جہاد کے لیے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کرتے، کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے۔ اس کے بعد شہر کو واپس تشریف لاتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ لوگ برابر اس سنت پر قائم رہے، لیکن معاویہ کے زمانے میں مروان جو مدینے کا حاکم تھا، پھر میں اس کے ساتھ عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا۔ ہم جب عیدگاہ پہنچے تو وہاں میں نے کثیر بن سلت کا بنا ہوا ایک ممبر دیکھا۔ جاتے ہی مروان نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے چڑھیں، اس لیے میں نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا، اور لیکن وہ جھٹکا کر اوپر چڑھ گئے اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ واللہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بدل دیا۔ مروان نے کہا کہ اے ابو سعید، اب وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو۔ ابو سعید نے کہا کہ باخدا میں جس زمانے کو جانتا ہوں وہ اس زمانے سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا، ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، اس لیے میں نے نماز سے پہلے خطبہ کر دیا۔